کی سب سے بڑی گرما گرم دل ہلا دینے والی بریکنگ نیوز۔ سندھ کے وزیر داخلہ اپنے کاروباری پارٹنر ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فروخ لنجار کو رکوانے یا پھر بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں بحالت مجبوری سندھ کے بپرے ہوئے وکلاء کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، پسپائی اختیار کرنا پڑی، ہاتھ جوڑنا پڑے اور دل پر جبر کرتے ہوئے اپنے لاڈلے ایس ایس پی حیدرآباد کی چھٹی پر بھجوائے جانے کا آرڈر ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق داریجو سے جاری کروانا پڑا۔ اس وقت اسکرین پر یہ آرڈر کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آرڈر بڑا عجیب و غریب قسم کا آرڈر ہے۔ اب اس آرڈر کے ذریعے واقعی ایس ایس پی حیدرآباد کو چھٹی پر بھجوا دیا گیا ہے، اور کیا اس آرڈر کے ذریعے وکلا تحریک کو جو ہے وہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا دوسرے معنوں میں جو ہے وہ وکلا کو ماموں بنایا گیا ہے؟ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو اپنی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ناظرین یہ جو آرڈر کی کاپی ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں چھٹی پر تو انہیں بھجوا دیا ہے، لیکن چھٹی کتنے روز کی ہے، کتنے گھنٹوں کی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، جس سے یہ آرڈر جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اپنی اخلاقی اور قانونی حیثیت جو ہے یہ آرڈر کھو دیتا ہے۔ جو لوگ رول آف بزنس کو سمجھتے ہیں، پولیس کے قاعدے قانون کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس آرڈر کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ اس میں ڈیٹ ٹائم کا کوئی مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ اصولی طور پر جو ہے ڈی آئی جی اپنے ماتحت کو اگر گریڈ 17 کا ہے، 18 کا ہے، 19 کا ہے، تو وہ صرف اور صرف 72 گھنٹوں کی چھٹی دینے کا مجاز ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ وہ چھٹی نہیں دے سکتا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ چھٹی صرف 3 دنوں کے لیے ہے۔ 3 دنوں کے بعد یہ آرڈر بے معنی ہو جائے گا، یا تو اسے رینیو کرنا پڑے گا، دوبارہ دوسرا آرڈر جاری کروانا پڑے گا جس میں مزید چھٹی کی ریکویسٹ کی جائے گی، یا پھر یہ آرڈر بے معنی ہو جائے گا اور وہ اپنی ڈیوٹی کو دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ اس آرڈر سے یہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اب وکلاء کا یہی مطالبہ تھا کہ وہ اس وقت تک اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے جب تک ایس ایس پی حیدرآباد کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جبکہ خود سندھ حکومت اور سندھ پولیس کا یہ اصرار تھا کہ وہ کسی کی خواہش پر، کسی کی فرمائش پر اپنے گریڈ 19 کے کسی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس سے پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، تو وہ پولیس کے مورال کو، پولیس کی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے جو ہے پچھلے کوئی 4-5 دنوں سے جو ہے وہ یہ رسہ کشی کا سلسلہ چل رہا تھا، مطالبے نہیں مانے جا رہے تھے۔ حالانکہ پہلے مطالبے مان لیے گئے تھے، یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کو تبدیل کر دیں گے، جس کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد نے وکلاء کے نمائندوں کے روبرو کیا تھا، لیکن بعد میں اتفاق سے یا مجبوری ان کی تھی کہ وہ اس سے پھر گئے، مکر گئے کہ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جا کے انہوں نے کہا کہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ ہم انہیں پکچر سے ہٹا دیتے ہیں، انہیں چھٹی پر بھجوا دیتے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اپنی انکوائری کرے گا، تاکہ اس انکوائری پر جو ہے ایس ایس پی جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ تعویل پیش کی ہے خود وکلاء کو۔ اب دیکھنا ہے کہ وکلاء جو ہے ان کی ان تعویلوں سے، ان کی ان حکمت عملی سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس آرڈر کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈر کوئی واقعی آرڈر ہے، یا کہ انہیں بیوقوف بنانے کے لیے، یا کہ معاملے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کتنے دن کی چھٹی پر ہے، کتنے گھنٹے کی چھٹی پر ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ ٹنڈو محمد خان کے ایس ایس پی کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اضافی چارج دینے کا مطلب یہ کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ ڈاکٹر فروخ لنجار کے لیے ریزرو رکھی گئی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، ان کا ٹرانسفر نہیں کیا گیا ہے۔
انہیں وقتی طور پر جو ہے حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دوسری پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، دوسری پارٹی کے مطالبے کو کسی حد تک تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ چھٹی پر بھجوایا گیا ہے، وہ کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ خود حیدرآباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے فسانے میں، اس سارے پھڈے میں جو ہے قصور پولیس کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ اسے یعنی بتایا جا رہا ہے۔ قصور اتنا ہی ہے پولیس کا کہ پولیس نے آئی جی سندھ کے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کیا۔ آئی جی سندھ نے فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں، نیلے پیلے بتیاں لگانے والی گاڑیوں، ہوٹر لگانے والی گاڑیوں کے خلاف ایک مہم شروع کروا رکھی ہے کراچی سمیت پورے سندھ میں، اور اسی مہم کے دوران جو ہے یہ وکیل صاحب کی گاڑی جو ہے وہ پولیس کے ہتھے لگے اور ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی، اور یہی پولیس کا قصور اور جرم بن گیا، جس کے بعد جو ہے پولیس کے خلاف وکلا جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ یہ تو کہنا ہے خود حیدرآباد پولیس کا، لیکن اس کے برعکس وکلا کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ اس مذکورہ وکیل کی گاڑی پر جو ہے فینسی نمبر پلیٹ لگے تھی یا نہیں لگے تھی، لیکن انہیں روکنا اور انہیں ٹارچر جو کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی گاڑی پر یہ نمبر پلیٹ ہے، اور یہ انہیں روکا اس لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ شاہی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے۔ شاہی سواری کو جو ہے وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے وہ ان کے راستے میں ایک طریقے سے رکاوٹ بن رہے تھے، جس پر جو ہے وہ شہنشاہ سلامت جو ہے وہ فروخ لنجار کو غصہ ہے، اور انہوں نے جو ہے پھر اپنے پیادوں کے ذریعے اس وکیل کی پٹائی کروا دی۔ معاملہ یہ ہے، اور اپنے آپ کو پھر بچانے کے لیے جو ہے وہ فینسی نمبر پلیٹ اور پھر نیلی پیلی بتیوں کا آڑ لے کر جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دی۔ یہ کہنا ہے وکیلوں کا۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ اس کی انکوائری ہوتی ہے، کوئی سیشن جج کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنایا گیا ہے، اس میں ہے کیا بات سامنے آتی ہے کہ کون سی پارٹی صحیح ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ قصوروار ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وکلا کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ کمیشن تو بعد میں انکوائری کرے گا، اس سے پہلے جو ہے وہ ایس ایس پی کو تبدیل کیا جائے، لیکن سندھ حکومت اور سندھ پولیس اس پر وضد تھی کہ وہ ایس ایس پی کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن اب انہیں جو ہے وہ چھٹی پر بھجوا دیا۔ یعنی کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں کہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے انہوں نے وہی کام کیا جو انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا، یا کہ انہوں نے جو ہے وہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی میں نہ ٹوٹے کے مصداق کام بھی کر دیا اور کام نہیں بھی کیا، یعنی کہ وکلا کو خوش بھی کر دیا اور اپنے بندے کو سیف بھی کر دیا۔ یعنی کہ ان کے پاس پوسٹ تو ہے، وہ تو آج نہیں تو کل دوبارہ آ جائیں گے، انہوں نے جانا کہیں نہیں ہے، سزا ان کو کوئی نہیں ملی، وہ 2-3 دن جو ہے ریسٹ کر لیں گے، کیونکہ ان 3-4 دنوں میں ان کی جو انکم ہے، جو ان کی حرام کی کمائی ہے، وہ انہی کی جیب میں جائے گی۔ انہی کے کارندے اس وقت 26 کے 26 تھانوں میں جو ہے چل رہے ہیں۔ منیر عباسی نے جس قسم کی تقریر کی میڈیا کے سامنے کہ ہم تھانے کو تالا لگا دیں گے، ہم موبائلیں بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، شہری لٹنا شروع ہو جائے ہماری بلا سے، تو یہ تو ایک طریقے سے انہوں نے بغاوت کی تھی اپنے ایس ایس پی کو بچانے کے لیے۔ اب اتنی بڑی بغاوت ہو گئی حیدرآباد پولیس میں، کسی کو اس کا کوئی احساس نہیں، نہ صوبائی وزیر داخلہ کو، نہ سندھ پولیس کے آئی جی کو، کہ بھئی ایک ایس ایس پی کی غلط حرکت پر جو ہے وہ پوری کی پوری پولیس اس کی پشت پر کڑی ہو گئی، اور بغاوت کرنے سے بھی جو ہے انہوں نے گریز نہیں کیا۔ یہ ایک بہت خطرناک قسم کی صورتحال بن چکی ہے اس وقت حیدرآباد پولیس کی، لیکن پولیس جو ہے وہ اپنی ناموس کی خاطر جو ہے یہ تمام گناہوں کو اس وقت برداشت کر رہی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ڈسپلن فورس ہے۔ پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چونکہ صوبائی وزیر داخلہ کے یہ کاروباری پارٹنر ہے، کہنے کو تو وہ انہیں اپنا ماموں کہتے ہیں اور یہ ان کو اپنا بانجا کہتے ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ حبیبانی بلوچ ہے اور یہ جو ہے خود جو ہے لنجار ہیں، ان کی اپنی کاسٹ ہے، تو وہ لنجار تو نہیں ہے، لیکن چونکہ 50% کے پولیس طرح کے کہنے کے پارٹنر ہیں، جتنے وہاں سے انکم ان کو ہوتی ہے حرام کی کمائی سے 12-15 کروڑ مہینہ لیتے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ آدھے پیسے جو ہے وہ اپنے سرپرست کو
خاموشی سے پہنچاتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے سرپرست اب ان کی تبدیلی کے لیے مچھلی کی طرح سے تڑپ رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی نہ ہونے پائے. یہی وجہ ہے کہ وہ چٹان کی طرح سے کڑے ہیں, وکلا کو فیس کر رہے ہیں, اور ان کے مطالبے پر انہیں تبدیل کرنے کے بجائے انہیں ڈرامائی طور پر جو ہے وہ اسکرین سے ہٹانے کے لیے چھٹی پر بھجوا دیا, جو کہ بے معنی سا ہے, ایک غیر قانونی اور ایک غیر اخلاقی قسم کا آرڈر ہے. اگر آرڈر واقعی ہونا تھا تو وہ آئی جی سندھ کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایک آفیشیل آرڈر ہے اور اس پر واقعی عمل درآمد کر دیا گیا ہے وکلا کے مطالبے کو ان کی فرمائش پر. لیکن ایسا کچھ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ خود وکلا جو ہے وہ اس پر کس قسم کا رد عمل دیتے ہیں. وہ اپنی اس تحریک کو, اپنی اس ایجیٹیشن کو, اپنے اس یعنی کہ دھرنے کو, اپنے اس ہنگامے کو, اپنے اس احتجاج کو ختم کرتے ہیں ان کے اس آرڈر کے بعد, یا کہ ان کا وہ احتجاج بدستور جاری و ساری رہے گا, یا پھر وہ کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرتے ہیں. یہ آنے والا بتائے گا. یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ حافظ.